پیاس کہتی ہے اب ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا۔ میں سکتہ زدہ سا بیٹھا اسے دیکھتا رہا اور وہ روتی رہی۔ قسمت کے کھیل واقعی نرالے ہوتے ہیں۔ میرا بے وقوف دل مجھ سے آنکھ نہیں ملا پا رہا تھا۔ صدیوں بعد جس ایک نظر پر اسے اپنے ہونے کا گمان ہوا تھا، وہ نظر تو صدا کی بے نور تھی، اور میں نہ جانے کن خوش فہمیوں کا شکار ہو چلا تھا۔ میں آپ سے معافی بھی نہیں مانگ سکتا، جانے غصے میں کیا کچھ کہہ گیا۔ میرے اندر کا چور تھا جو چپ نہیں رہ سکا۔ اینی نے سر اٹھایا۔ آپ ایسا کیوں سمجھتے ہیں؟ میں نے آپ کو ہمیشہ آپ کے لفظوں کے آئینے میں دیکھا ہے، اور میں نہیں مانتی کہ اتنی خوبصورت سوچ رکھنے والا شخص بدصورت ہو سکتا ہے۔ دوبارہ ایسی بات کبھی نہ کہیے گا۔ میں نے دکھ سے اس کی طرف دیکھا۔ میرے کہنے یا نہ کہنے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی۔ سچ وہی ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس داغدار چہرے کا مجسمہ بنا تو جو بات آج تک صرف میرے ارد گرد والوں کے علم میں ہے، کل سارے شہر میں پھیل جائے گی، اور لوگ مذاق اڑائیں گے کہ یہ پریزاد کو کیا سوجی۔ اینی نے اپنا چشمہ دوبارہ اپنی آنکھوں پر جمایا اور کھڑی ہو گئی۔ میں دیکھ نہیں سکتی، اپنی انگلیوں کی پوروں سے چیزوں کو چھو کر انہیں مٹی کے مجسموں کے قالب میں ڈھالتی ہوں، مگر آپ کو دیکھنے کے لیے مجھے اپنے پوروں کی مدد کی ضرورت بھی نہیں ہے پریزاد۔ آپ کے لفظ خود آپ کا تعارف ہیں۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، مگر میری تم سے اب بھی یہی درخواست ہے کہ یہ خیال اپنے دل سے نکال دو قرۃ العین۔ وہ پلٹنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رکی۔ میں اپنی گیلری میں آپ کا انتظار کروں گی پریزاد۔ وہ پلٹ کر چلی گئی اور میرے کمرے میں صرف اس کی خوشبو رہ گئی۔ آج میں نے پہلی بار اسے آپ نہیں تم کہا تھا، اور اس نے پہلی بار مجھے سر یا صاحب نہیں صرف پریزاد کہہ کر پکارا تھا۔ یہ طرز تخاطب اور القابات بھی تو ہمارے اندر کے بدلے رویوں اور رشتوں کا ایک اظہار ہوتے ہیں۔ دل کی میٹھی بولیاں اپنے القاب خود طے کرتی ہیں۔ اگلی شام میں جھجکتے قدموں کے ساتھ اینی کے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ گھر کے نچلے حصے میں اینی اور اس کی ماں رہتے تھے، جبکہ اوپر والا حصہ انہوں نے کسی چھوٹے خاندان کو کرائے پر دے رکھا تھا۔ اینی کے والد کافی عرصہ پہلے خالق حقیقی سے جا ملے تھے، اور اب یہی کرایہ ان ماں بیٹی کی گزر بسر کا ذریعہ تھا۔ گھر کے پچھلے حصے میں اینی نے اپنے لیے ایک چھوٹی سی آرٹ گیلری بنا رکھی تھی۔ مجسمہ سازی شروع کرنے سے پہلے اینی نے اپنی نازک مہکتی انگلیوں سے میرے چہرے کو مختلف زاویوں سے ٹٹول کر دیکھا۔ ٹھنڈک اور بے سکون کا ایک سمندر اس کے پوروں کے لمس سے میرے سارے وجود کی گہرائیوں تک سرایت کر گیا۔ میری جھلستی ہوئی تپتی روح کو جیسے ٹھنڈی برف کا نخلستان سا مل گیا۔ میری تمام عمر کی ریاستوں کا حاصل وہ اس کے ہاتھوں کا مہربان لمس۔ اینی نے کام شروع کر دیا۔ میں جب چپ چاپ بیٹھا دیکھتا رہا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اسے مجسمہ بنانے میں 3-4 دن لگیں گے۔ میرا جی چاہا کہ میں اس سے کہوں کہ 3-4 صدیاں کیوں نہیں۔ میری زندگی میں وہ پہلی مہوش تھی کہ جس خوش ادا کی اتنی قربت اور نزدیکی مجھے شرمندہ اور پریشان نہیں کر رہی تھی، کیونکہ اتنے قریب موجود ہوتے ہوئے بھی دوسروں کی طرح اس کی نظریں میرے چہرے کے آر پار نہیں ہو رہی تھیں، نہ ہی مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر کوئی مخصوص طنزیہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ عام طور پر جیسے ہی کوئی میری طرف نظر بھر کر دیکھتا، میری نظر اگلے ہی پل خود بخود جھک جایا کرتی تھی، لیکن اینی کے کومل چہرے کو گھنٹوں دیکھتے ہوئے مجھے ذرا سی بھی جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ مجھے اسے نظر ملنے کا ڈر نہیں تھا۔ کتنی بڑی آزادی تھی یہ میرے لیے، یہ کوئی مجھ جیسوں سے پوچھے۔ ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتے میں اگلے دن اور شام ہونے کا انتظار کرتا رہا، جب مجھے دوبارہ اینی کی گیلری پہنچنا تھا۔ صبح سے دوپہر بھی نہیں ہوئی تھی کہ مجھے پہروں کی طوالت کا شبہ ہونے لگا۔ یہ دن کو 4 پہروں میں کیوں تقسیم کر دیا گیا ہے؟ پہلا پہر، دوپہر، سپہر اور پھر شام۔ کیا ضرورت تھی بھلا وقت کو اتنے حصوں میں بانٹنے کی؟ بس صبح ہوتی اور شام ہو جایا کرتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس جیسے نہ جانے کتنے مزید بے سروپا خیالات میرے ذہن میں جالے بن رہے تھے، جب اچانک پی اے نے انٹرکام پر مجھے بتایا کہ میڈم شاہپارہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہیں۔ میں شاہپارہ کو اپنے دفتر میں پا کر حیران سا تھا۔ میرے لیے وہ آج وہی پرانی لبنہ تھی۔ وہ کچھ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ میں تم سے ایک درخواست کرنے آئی ہوں پریزاد۔ میرا فلمی کریئر سیٹھ رحمان کی وجہ سے برباد ہو گیا۔ میں بہت پیچھے رہ گئی ہوں۔ کیا تم میری سفارش کسی بڑے پروڈیوسر سے کر سکتے ہو؟ بڑی دھاک ہے تمہاری اس شہر میں۔ تم کہو گے تو میں پھر سے اپنے قدم جمانے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ میں نے الجھن سے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن میں تو کسی بڑے پروڈیوسر سے واقف بھی نہیں ہوں لبنہ۔ وہ مایوس ہو گئی۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے،
جانے میں کس پریشانی میں بنا سوچے سمجھے یہاں چلی آئی۔ تمہارا کاروبار اور فلمی دنیا بالکل جدا ہیں۔ وہ واپس جانے کے لیے پلٹی۔ میں نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ ٹھہرو لبنہ، تم چاہو تو میں خود تمہاری فلم میں سرمایہ کاری کر سکتا ہوں۔ کتنے میں بن جاتی ہے یہ ایک معیاری فلم؟ وہ خوشی سے بے یقین ہو گئی۔ سچ؟ تم خود پروڈیوس کرو گے میری فلم؟ واہ، اس سے اچھی بھلا اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ مگر اس کاروبار میں آج کل نقصان کا زیادہ خطرہ رہتا ہے پریزاد۔ میں ڈرتی ہوں کہیں تمہاری رقم ہی نہ ڈوب جائے۔ تمہیں کوئی تجربہ بھی تو نہیں ہے فلم پروڈکشن کا؟ میں نے مسکرا کر اس کی زلفیں پریشان کے خم کو دیکھا۔ چلو اس بہانے رقم ڈوبنے کا قیمتی تجربہ تو حاصل ہو جائے گا نا۔ تمہاری فلم کے بدلے یہ تجربہ بھی صحیح۔ ویسے بھی میں نے سنا ہے کہ فلمیں دل سے بنائی جاتی ہیں، دماغ سے نہیں۔ تو پھر دل کے سودوں میں نفع نقصان کی فکر بھلا کیسی؟ دل کا ملوث ہونا ہی خسارے کی نشانی ہے۔ لبنہ کی آنکھیں بھر آئیں اور اس نے فرتے جذبات میں میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، میں تمہارا نقصان نہیں ہونے دوں گی پریزاد۔ میں بہت محنت کروں گی، بے حد زیادہ۔ میری زندگی کی سب سے یادگار پرفارمنس ہوگی یہ فلم۔ کہانی میں نے لکھوا لی ہے۔ اگر تمہیں پسند ہو تو میں رائٹر سے اسی کہانی پر کام کرنے کا کہہ دیتی ہوں، مگر تمہیں کچھ وقت نکالنا ہوگا اس فلم کے لیے۔ میں تمہاری موجودگی میں بہت سہارا محسوس کرتی ہوں۔ لبنہ چلی گئی اور میں شام کو کسی معمول کی طرح اینی کی گیلری پہنچ گیا۔ اسے گیلی مٹی گونتے دیکھ کر نہ جانے مجھے ہر بار ایسا کیوں لگتا تھا جیسے مٹی بھی اپنی قسمت پر رشک کرتی ہوگی کہ کس کے ہاتھوں اس کا بت بننے جا رہا ہے۔ اس شام ہم دونوں نے خوب باتیں کی۔ سب لڑکیاں ایک جیسی باتیں کرتی ہیں، مگر اس کا انداز بیاں کس قدر جدا تھا۔ وہ جب رنگوں، خوشبوؤں، ڈھلتی شاموں اور راتوں کے طلسم کا ذکر کرتی تو میں دم بخود سا بیٹھا اسے دیکھتا رہتا تھا۔ رات کو 8:30 بجے میں اینی کے گھر سے نکلا تو ہوا تیز چل رہی تھی۔ آسمان پر بادلوں کے جھنڈ حیرت سے اس نئے پریزاد کی طرف دیکھ کر سرگوشیاں کر رہے تھے۔ راستے میں ہی چند بوندوں نے ٹپک کر میری گاڑی کی ونڈ سکرین سے گاڑی کے اندر جھانکا اور مجھے دیکھ کر ایک دوسرے کو اشارے کرتی ہنستی ہوئی برستی بارش میں اپنی دوسری سہیلیوں سے جا ملی۔ کبیر خان حسب معمول چوکنا سا ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھا ارد گرد پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اتنے میں لبنہ کا نمبر میرے سیل فون پر جگمگانے لگا۔ پریزاد، کہاں ہو تم؟ اجنبی شہر کے اجنبی راستے۔ اور میں، وہ ہنس پڑی۔ اسٹوڈیو آ سکتے ہو ابھی؟ مجھے تمہیں کسی سے ملوانا ہے۔ میں نے کبیر خان کو اسٹوڈیو چلنے کا کہا۔ ہم ویران سے فلم اسٹوڈیو کے گیٹ پر پہنچے تو چند عجیب سے حلیے والی عورتیں اور مرد ہمیں اندر گھومتے نظر آئے۔ عجیب سی اداسی اور ویرانی چھائی ہوئی تھی سارے ماحول پر، جیسے کوئی سوگ برپا ہو۔ ہم ڈائریکٹر کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں پہلے سے کچھ لوگ موجود تھے۔ کبیر کا حلیہ اور کاندھے سے لٹکا پسٹل دیکھ کر وہ سب کچھ جزبز سے ہو گئے۔ میں نے کبیر کو باہر انتظار کرنے کا کہا، مگر میں جانتا تھا کہ وہ دروازے کے باہر ہی جمع کھڑا رہے گا۔ نئی جگہ اور نئے ماحول میں وہ سائے کی طرح میرے ساتھ رہتا تھا۔ لبنہ نے ڈائریکٹر اور باقی لوگوں سے میرا تعارف کروایا۔ ایک جانب کونے میں ایک بوڑھا شخص ہارمونیم سامنے رکھے بیٹھا ہوا تھا اور اس کی آڑ میں سمٹی سمٹائی ایک شرمیلی سی لڑکی چھوئی موئی سی بنی بیٹھی تھی، جو اس دفتر کے ماحول سے بالکل میل نہیں کھا رہی تھی۔ باقی لوگوں کی چپتی ہوئی نظریں لڑکی کے جسم کے آر پار ہو رہی تھیں، مگر میرے آتے ہی ڈائریکٹر نے فالتو عملے کو باہر بھیج دیا تو لڑکی کے جسم کا تناؤ کچھ کم ہو گیا، مگر ابھی تک وہ وہیں دبکی ہوئی تھی۔ لبنہ نے مجھے بتایا کہ وہ عمر رسیدہ شخص استاد بنے خان ہے، مشہور موسیقار، اور اس کے پہلو میں سمٹی ہوئی لڑکی سنبل ہے، استاد بنے خان کی بیٹی، اور آج وہ دونوں لبنہ کی آنے والی فلم کی دھنوں پر کام کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ ڈائریکٹر ایک پکی عمر کا تیز ترار سا بندہ تھا جسے فلم ملنے کی بے حد خوشی تھی، لیکن کہیں اندر سے کوئی بے یقینی بھی اسے کھائی جا رہی تھی۔ بس پریزاد صاحب، کیا بتاؤں آپ کو، کبھی یہی فلم اسٹوڈیو کے 24 گھنٹے کام کی شفٹ چلتی رہتی تھی۔ کہیں ندیم صاحب تو کہیں محمد علی صاحب، کہیں شاہد تو کہیں وحید مراد، کوئی نہ کوئی شوٹنگ جاری رہتی تھی۔ یہ جو فوارہ آپ نے نیچے دیکھا ہے نا، یہاں تو بیک وقت 3 گانے شوٹ ہوا کرتے تھے۔ سب برباد ہوتا چلا گیا۔ اب تو سال بھر میں ایک آدھ فلم بنتی ہے اور اس کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا۔ سینکڑوں کاریگر اور ان کا خاندان بے روزگار ہو گئے۔ وہ مزید بنا رکے یوں ہی بولتا رہتا اگر لبنہ اسے روک نہ دیتی۔ لبنہ ہی کے کہنے پر ڈائریکٹر نے مجھے فلم کی کہانی سنائی۔ بنیادی پلاٹ محبت کی کہانی پر مرکوز تھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ دنیا میں صرف 3-4 کہانیاں ہی پائی جاتی ہیں، باقی ساری کہانیاں انہی کہانیوں میں سے جنم لیتی ہیں، اور مجھے یہ پڑھ کر ذرا بھی حیرت نہیں ہوئی تھی۔
3-4 کی جگہ اگر صرف ایک محبت کی کہانی ہوتی تو بھی اس کائنات کے لیے کافی تھی۔ درمیان میں ڈائریکٹر ہمیں گانے کی سچویشن اور مقام بھی بتاتا رہا، اور کہانی کے اختتام کے بعد استاد بنی خان اپنا ہارمونیم اٹھائے کمرے کے وسط میں بیٹھ گئے۔ سنبل بھی استاد کے ساتھ سمٹ کر بیٹھ گئی اور استاد نے راگ چھیڑ دیا۔ لڑکی کی آواز واقعی سریلی تھی اور گلے میں بلا کا لوچ تھا۔ وہ گانے کے 2 بول دہراتی اور پھر گھبرا کر میری طرف اپنی ہرنی جیسی آنکھیں اٹھا کر دیکھتی کہ میں دلچسپی لے رہا ہوں یا نہیں۔ فن کو ہمیشہ ستائش کی تمنا ہوتی ہے، اور شاید فنکار کو اپنے قدردانوں کی نظریں پڑھنے کا فن آتا ہے۔ جب بارش کی پہلی بوند گرے تم چلے آنا، میرا سندیسہ ملے نہ ملے تم چلے آنا۔ باہر برستی بارش کے جل ترنگ کے ساتھ مل کر استاد بنی خان کے سر اور سنبل کی رسیلی آواز ایک عجیب سا ماحول پیدا کر رہے تھے۔ استاد نے مجھے بتایا کہ اس کی بیٹی نے BA کر لیا ہے، مگر اب وہ اسے اپنے آبائی فن میں متعارف کروانا چاہتا ہے۔ یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ شاہپارہ بیگم نے اپنی نئی فلم میں ان کو موقع دینے کا وعدہ کیا، مگر یہ سب میری منظوری پر منحصر ہے۔ استاد کثر نفسی کا پیکر تھا، اور اس کی بیٹی کی خستہ حالی ان دونوں کی حالت بھی پوری طرح بیان کر رہی تھی۔ مجھے وہ ایک وزادار شخص لگا جسے یقیناً کسی بہت بڑی مجبوری نے یوں بیٹی کو فلم انڈسٹری کے ماحول میں بطور گلوکارہ متعارف کروانے پر اکسایا ہوگا۔ جب استاد نے لجاجت سے مجھ سے پوچھا کہ کیا مجھے ان باپ بیٹی کا فن پسند آیا کہ نہیں، تو میرے لب کپکپا سے گئے۔ یہ آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ مجھے تو ٹھیک طرح سے سننا بھی نہیں آتا۔ میں بھلا آپ کے فن کی جانچ کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ کی ریاضت اور محنت نے آپ کو اس مقام پر پہنچایا ہے۔ کوئی ہنرمند ہی آپ کو صحیح داد دے سکتا ہے۔ استاد بنی خان کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ لبنہ نے موضوع بدل دیا۔ آپ یہ کن باتوں میں پڑ گئے ماسٹر جی؟ پریزاد صاحب کی یہ پہلی فلم ہے۔ استاد بننے نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگایا۔ ہاں، پر ادب والے ہیں، شاید اسی لیے آج اس مقام پر ہیں۔ میں نے لبنہ سے دبے لفظوں میں دوبارہ کہا کہ وہ ان تمام فیصلوں کی خود مختار ہے، مجھے ان بکھیڑوں سے دور ہی رکھے، مگر وہ نہیں مانی اور اگلی رات کے لیے پھر سے فلم کی دوسری بیٹھک رکھ دی گئی۔ ہم لوگ چائے پی کر رخصت ہوئے تو گیٹ کے قریب میں نے استاد بننے اور سنبل کو سڑک کے کنارے انتظار کرتے دیکھا۔ میں نے شیشہ نیچے کر کے پوچھا تو پتہ چلا کہ رکشہ یا ٹیکسی کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ ان کے لاکھ انکار کے باوجود میں نے انہیں اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ بارش تیز تر ہو چکی تھی۔ ہماری گاڑی اندرون شہر کی چند تاریک گلیوں سے ہوتی ہوئی ایک پرانے محلے کے بوسیدہ سے لکڑی کے پھاٹک نما گیٹ پر جا کر کھڑی ہوئی۔ استاد نے بہت اصرار کیا کہ میں ایک کپ چائے پی کر جاؤں، مگر میں نے معذرت کر لی۔ اس کی بیٹی نے دبے لفظوں سے مجھے گھر آنے کا کہا۔ میں نے پھر کبھی آنے کا وعدہ کر لیا۔ وہ دونوں ہماری گاڑی نکلنے تک وہیں کھڑے رہے۔ اگلی شام میں ٹھیک 4 بجے اینی کی گیلری میں اس کے سامنے بیٹھا تھا، جیسے ایک پڑھاکو بچہ ٹھیک وقت پر اپنی جماعت میں پہنچ کر سبق سنانے کے لیے اپنی باری کا انتظار کرتا ہے۔ میں نے اینی کو فلم کے بارے میں بتایا تو خوشی سے چلائی، واہ پریزاد، میں آپ کی فلم کے آرٹ ڈائریکٹر بنوں گی۔ ساری سجاوٹ میری طے کردہ ہوگی، ہر سیٹ پر میری بنائی ہوئی مورتیاں ہوں گی، ٹھیک؟ ہاں ٹھیک ہے، مگر پہلے میرا مجسمہ تو مکمل کر دو، کہیں اس فلم کے جھمیلے میں ہمارا کام ہی نہ رہ جائے۔ وہ میری بات سن کر زور سے ہنس پڑی۔ سناٹے میں یک لخت بہت سے جھرنے پھوٹ پڑے۔ میں سہج زدہ سا بیٹھا اسے کام کرتے دیکھتا رہا۔ زندگی بس اسی دورانیے کا نام ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، مگر ہر اچھے وقت کی طرح یہ پل بھی پل بھر میں کٹ گئے اور مجھے اٹھنا پڑا۔ واپسی پر میں نے ڈرائیور کو گاڑی اسٹوڈیو کی طرف موڑنے کا کہا تو کبیر اپنے چہرے کے تاثرات چھپا نہیں پایا۔ صاحب اجازت دو تو ایک بات بولے؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں بولو۔ وہ اگلی سیٹ پر اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ذرا سا کسمسایا۔ صاحب فلم اسٹوڈیو کا علاقہ محفوظ نہیں ہے، 1000 دوست 1000 دشمن ہوتا ہے بندے کا۔ میں نے چونک کر کبیر کی طرف دیکھا۔ وہ تبھی اپنی زبان کھولتا تھا جب اسے ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میری وجہ سے شہر میں بہت سوں کی ترقی رک چکی تھی۔ ہر بڑا ٹینڈر میرے نام کا کھل رہا تھا۔ میری دولت کا مقناطیس اپنے جوبن پر تھا، جو مایا کا کوئی بھی ذرہ اپنے سے دور جانے نہیں دیتا تھا، اور یقیناً یہ بات بہت سوں کو کھلتی بھی تھی۔ گاڑی اسٹوڈیو کے احاطے میں داخل ہوئی تو حسب معمول چند آوارہ کتوں نے ہمارا استقبال کیا۔ ڈائریکٹر کے کمرے میں نشست جمی ہوئی تھی۔ استاد بننے اور سنبل نے تیار کردہ دھنوں پر گیت گنگنائے، مگر شاعری کچھ عامیانہ سی لگی مجھے۔ لبنہ نے میری بے چینی بھانپ لی۔ پریزاد تم خود کیوں گیت نہیں لکھتے اپنی فلم کے لیے؟ سنبل نے شاعری کے ذکر پر چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے فلمی شاعری کا بالکل تجربہ نہیں ہے۔
بہتر ہے کہ ہم کسی مستند فلمی شاعر سے گیت لکھوا لیں۔ سنبل نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور جھجک کر بولی، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو ہمارے محلے میں ایک بہت اچھے شاعر رہتے ہیں، دنیا داری سے ناتا نہیں مگر ضرورت مند بھی ہیں، ہو سکے تو۔ وہ کہتے کہتے چپ ہو گئے۔ ڈائریکٹر نے منہ بنایا، دیکھ لیں گے اسے بھی، کون سا ساحل لدھیانوی یا مجروح سلطان پوری چھپا بیٹھا ہے اس کے اندر۔ لبنہ شاعری میں دیر کی وجہ سے کچھ پریشان سی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے بنی خان سے کہا کہ ہم ابھی چل کر مل لیتے ہیں اس شاعر سے۔ ڈائریکٹر بوکھلا سا گیا، ارے کیا بات کرتے ہیں سر جی، آپ کیوں جائیں گے، وہ خود آئے گا یہاں۔ میں نے اس کی سنی انسنی کر دی۔ ہم اسٹوڈیو سے باہر نکل رہے تھے کہ اچانک چند لوگ شاہ جی کہتے ہوئے ایک خوش لباس شخص کی طرف لپکے۔ استاد بننے نے بھی آگے بڑھ کر سلام کیا۔ وہ شخص بہت گرم جوشی اور عزت سے بنی خان سے ملا۔ گاڑی آگے بڑھی تو بنی خان نے مجھے بتایا، یہ سید نور صاحب ہیں، پاکستان کی فلم انڈسٹری اب بس انہی کے دم قدم سے قائم ہے، آج کل بڑی اچھی فلم بنا رہے ہیں، مجاجن۔ گاڑی بنی خان کے اندھیرے محلے میں پہنچی تو میں بھی باپ بیٹی کے ساتھ نیچے اتر آیا۔ چند گلیاں گزرنے کے بعد وہ دونوں ایک چھوٹے سے کچے مکان کے آگے رک گئے۔ دستک کے جواب میں اندر سے کسی نے لرزتی آواز میں کہا، اندر آ جائیے صاحب، مزار کے دروازے پر دستک نہیں دی جاتی۔ میں سنبل اور بننے کے ساتھ اندر داخل ہوا تو چھوٹے سے برآمدے کے سامنے بنے واحد کمرے کے اندر لالٹین کی کمزور سی روشنی نے مٹیالہ اجالا پھیلا رکھا تھا۔ بننے اور سنبل کو دیکھ کر میزبان کی آنکھوں میں ایک چمک سی لہرائی۔ کبھی ہم خود کو کبھی گھر کو دیکھتے ہیں۔ بان کی جھلانگا سی چارپائی پر لیٹا وہ کمزور سا نوجوان اٹھ بیٹھا۔ معاف کیجیے گا، کمرے میں ایک ہی کرسی ہے، لہٰذا وہ نہ جانے کیا کہہ رہا تھا مگر میری نظریں اس کے چہرے سے چپک کر رہ گئی تھی۔ وہ بھی میری چپتی نظریں محسوس کر کے میری جانب متوجہ ہو گیا اور پھر اس کی حالت بھی مجھ جیسی ہی ہو گئی اور وہ بےتابی سے کھڑا ہو گیا اور لپک کر مجھے شانے سے پکڑ کر سرسراتی آواز میں بولا، پریزاد، یہ تم ہی ہو نا؟ میری آنکھیں نم ہونے لگی۔ کیوں؟ یہ چہرہ دیکھ کر بھی نہیں پہچانا کیا؟ صرف لباس اور حلیہ بدلا ہے میرا۔ مقدر وہی لیے پھر رہا ہوں در بدر ناساز۔ وہ روتے ہوئے مجھ سے لپٹ گیا۔ کہاں چلا گیا تھا یار؟ اپنے دوستوں کو بھی بھلا دیا؟ بنی خان اور سنبل حیرت زدہ اور پریشان سے ہم دونوں کو گلے مل کر روتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ہاں، وہ ناساز ہی تھا، میرے کالج کے دور کا واحد دوست، جس نے میرے اندر چھپی شاعری کی چنگاری کو ہوا دے کر شعلے میں تبدیل کر دیا تھا۔ سنبل نے جھجکتے ہوئے ناساز سے کہا، آپ انہیں جانتے ہیں؟ یہی فلم کے پروڈیوسر ہیں، پریزاد، اور میں نے انہی کی فلم کے لیے نغمہ نگاری کے لیے کہا تھا آپ کو۔ ناساز حیرت سے مجھے ٹٹول ٹٹول کر دیکھتا رہا۔ یہ کیا انقلاب ہے پیارے؟ سب فتح کر لیا کیا میرے شاہ سوار؟ تو واقعی فاتح نکلا۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، ابھی بھی ہار رہا ہوں، بس سونا چاندی جمع ہوتا جا رہا ہے زیادہ راہ کے طور پر، دل اتنا ہی ویران اور ناکارہ ہے اب تک۔ وہ زور سے ہنسا۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا۔ بنی خان اور سنبل ہمیں باتوں میں مصروف دیکھ کر گھر سے چائے وغیرہ کا انتظام کرنے چلے گئے۔ ناساز کے گھر کی حالت دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ اس کے پاس شاید چائے کے پورے برتن بھی نہ ہوں۔ وہ پہلے سے بہت کمزور اور لاغر لگ رہا تھا۔ وہ غور سے میری داستان سنتا رہا۔ اس کے آس پاس دواؤں کا ایک انبار سا لگا ہوا تھا۔ یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے ناساز؟ کالج کا سب سے خوش پوش اور زندہ دل لڑکا یوں بستر سے لگا پڑا ہے، سب خیر تو ہے نا؟ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، یاد ہے کالج کے دور میں ہم نے چھپ کر ہاسٹل میں VCR پر فلم دیکھی تھی، نمک حرام؟ اس میں وہ شاعر والا گیت ہم دونوں کتنا گنگنایا کرتے تھے۔ میں شاعر بدنام، میں چلا محفل سے ناکام، میں چلا تو بس یار۔ یہ شاعر جو ہوتے ہیں نا، یہ محفل سے ناکام ہی چلے جاتے ہیں۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ اور یہ پھولوں جیسی لڑکی سنبل، یہ اس ناکام شاعر کی کیا لگتی ہے؟ اس نے ایک لمبی سی سرداہ بھری۔ پگلی ہے، مزاروں کے در کھٹکھٹاتی رہتی ہے۔ اب دیکھو تمہیں پکڑ لائی ہے، اور یہ تم ہی تھے کہ آ گئے۔ کوئی روایتی فلم پروڈیوسر ہوتا تو کبھی نہ آتا۔ اتنے میں باہر صحن کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے ناساز کو لیٹے رہنے کا اشارہ کیا اور خود باہر نکل کر دروازہ کھولا تو سنبل چائے کے لوازمات لیے کھڑی تھی۔ آپ نے یہ سب تکلف کیوں کیا؟ میں کوئی مہمان تو نہیں ہوں سنبل، وہ رندھائی ہوئی آواز میں بولی۔ آپ اسے بچا لیں پریزاد صاحب، آپ ہی اسے بچا سکتے ہیں، ہمارا واحد سہارا اب آپ ہی ہیں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟
کیا ہوا ہے ناساز کو؟ سنبل کی آنکھیں جھلک پڑی۔ اسے کینسر ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آخری سٹیج پر ہے اس کا کینسر۔ میرے پیروں تلے زمین یک دم سرک گئی۔ سنبل چائے رکھ کر کمرے سے نکلی تو میں نے ناساز کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چلو میرے ساتھ، اب میں تمہیں یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ دنیا کے کسی کونے میں بھی جہاں تمہارا علاج ممکن ہوگا تمہیں وہاں پہنچانا اب میری ذمہ داری ہے۔ اٹھو، جلدی کرو۔ ناساز نے مجھے کھینچ کر دوبارہ بٹھا دیا۔ بہت دیر ہو چکی ہے پریزاد، اب مجھے یہیں رہنے دو۔ یہ کمرہ، یہ تنہائی، اب یہی میری سنگت ہے، اور پھر یہاں وہ پگلی بھی تو ہے نا۔ مجھے ان سب کے ساتھ رہنے دو۔ میں نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اب میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ ساری زندگی دوسروں کو جینے کا درس دیتے رہے اور آج خود زندگی سے بھاگ رہے ہو۔ ایسا کیوں کر رہے ہو میرے یار؟ ناساز نے تھک کر آنکھیں موند لی۔ زندگی خود مجھ سے دامن چھڑانے کی فکر میں ہے پیارے۔ میں ہی ڈھیٹوں کی طرح اس کے دامن سے لپٹا ہوا ہوں۔ ہاں، اب اگر میں مر بھی جاؤں تو کوئی غم نہیں۔ میرے جانے کے بعد تم سنبل کا خیال رکھو گے نا پریزاد؟ میں نے واپس پلٹنے سے پہلے لمحہ بھر کے لیے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا میرے شاعر بدنام۔ کل تیار رہنا، تمہیں ڈاکٹر کو دکھانا ہے۔ ناساز نے ہنس کر میری طرف دیکھا اور شرارت سے بولا، تشخیص وجہ ہے کہ مجھے عشق ہوا ہے، نسخے میں لکھو ان سے ملاقات مسلسل۔ اگلے روز اینی کی گیلری میں بھی میرا دھیان ناساز کی طرف ہی لگا رہا۔ اینی نے حتمی طور پر یہ چند صافیہ درست کیے اور مجسمے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ بس جناب، ہو گیا مکمل۔ اس کی آواز سے جوش ٹپک رہا تھا۔ بتائیں پریزاد، کیسا بنا ہے آپ کا اسکلپچر؟ میں اپنے خیالات کی دنیا سے چونک کر پلٹا اور پھر میری نظر اینی کے بنائے ہوئے مجسمے پر پڑی تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میں بے اختیار اٹھ کر مجسمے کے قریب آ گیا۔ میری آنکھیں نم ہونے لگی۔ اتنا بے داغ، خوبصورت، مردانہ وجاہت سے بھرپور چہرہ، ایسا چہرہ تو میں نے کبھی آئینے میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اینی میری حالت سے بے خبر اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ میں اپنی پوروں کی انگلیوں سے آپ کو ایسا دیکھتی ہوں پریزاد، بتائیں نا، اتنا قریب تر ہے یہ آپ سے، آپ چپ کیوں ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ کیا میں نے بہت برا اسکلپچر بنایا ہے؟ کچھ تو بولیں پلیز۔ وہ پریشان سی ہو گئی۔ میری آواز کی لرزش خود میرے لیے بھی اجنبی تھی۔ نہیں، تم نے دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ تراشا ہے، مگر میں ایسا نہیں ہوں پیاری لڑکی۔ میں تو وہ ہوں جسے دیکھ کر آئینے بھی آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ سرسراتی ہوئی ہوائیں گھبرا کر تھم جاتی ہیں، سورج مدھم پڑ جاتا ہے اور چاند کی چاندنی تپتی کرنیں برسانے لگتی ہیں۔ وہ تڑپ کر میرے قریب آ گئی۔ ایسا کیوں کہتے ہیں آپ؟ میری انگلیوں کی پوریں کبھی جھوٹ نہیں بولتی، یہ میرے من کی تصویریں مٹی کے قالب میں ڈھالتی ہیں۔ سچ بتائیں، اس چہرے کے خد و خال آپ کے چہرے جیسے نہیں ہیں کیا؟ میری آواز بھر آ گئی۔ ہاں، خد و خال، نقوش، آنکھیں سب میرے چہرے سے مشابہ ہیں، مگر جو نور، جو وجاہت تمہاری پاکیزہ انگلیوں کی کاریگری نے اس مجسمے میں منتقل کر دیا ہے، میرے پاس ایسی کوئی روشنی نہیں ہے۔ وہ رو پڑی۔ کاش میں اسے یہ بات سمجھا سکتا کہ دنیا اس کے کومل من کی آنکھوں سے نہیں دیکھتی۔ بڑے ظاہر پرست ہوتے ہیں یہ لوگ۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آج میں اتنا اداس کیوں ہوں۔ میں نے اسے اپنی اور ناساز کی دوستی کے بارے میں بتایا، اور یہ بھی کہ وہ کس خطرناک بیماری میں مبتلا ہے۔ اینی نے ناساز سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، اور میں شام ڈھلے اس کے گھر سے واپسی پر اسے بھی اپنے ساتھ ناساز کے پرانے محلے والے گھر لے آیا۔ ناساز نے اینی کو میرے ساتھ دیکھا تو حسب عادت مصرع اس کے ہونٹوں سے پھسل گیا۔ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں۔ میں نے ان دونوں کو متعارف کروایا۔ ناساز نے شرارت سے میری طرف دیکھا۔ سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ باز آ جاؤ اینی، تم ہی اسے سمجھاؤ کہ اپنی ضد چھوڑ کر ہمارے ساتھ چلے۔ دنیا کی کوئی بھی بیماری لا علاج نہیں ہوتی، کوشش کرنا ہمارا فرض ہے۔ اینی اور ناساز بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ ناساز نے فلم کے لیے لکھے ہوئے نغمے بھی اینی کو سنائے۔ کچھ دیر بعد سنبل بھی آ گئی اور حسب معمول دو لڑکیوں کے اکٹھے ہوتے ہی باقی ساری باتیں پس منظر میں چلی گئیں اور وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہو گئیں۔ کہتی ہیں دو لڑکیاں جب آپس میں ملتی ہیں تو عموماً 2.5-3 گھنٹے کی تعارفی ملاقات کے بعد ایک دوسرے سے ان کا پہلا سوال ویسے تمہارا نام کیا ہے ہوتا ہے، اور وہ دونوں بھی برآمدے میں بیٹھی شاید ایک دوسرے سے یہی سوال کر رہی تھی۔ ناساز سرک کر میرے قریب آ گیا۔ تم تو بڑے چھپے رستم نکلے پریزاد پیارے، ایسی پری اپنے ساتھ لیے پھرتے ہو کہ جس کی پہلی جھلک ہی دھڑکنے روک دینے کا باعث بن جائے، اور پھر بھی کہتے ہو کہ دل ابھی ویران ہے۔ میں نے دکھ سے باہر بیٹھی اینی کی طرف دیکھا۔
وہ دیکھ نہیں سکتی، اس لیے میرے ساتھ ہے، ورنہ دوسروں کی طرح یہ رشتہ بھی تضحیک یا ہمدردی کے قالب میں ڈھل جاتا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ میں خود اسے دھوکہ دے رہا ہوں۔ اس کے ساتھ چل کر میں نہ صرف خود کو بلکہ اس معصوم اور انجان لڑکی کو بھی لوگوں کے مذاق کا باعث بنا رہا ہوں۔ ناساز میری بات سن کر خاموش سا ہو گیا۔ میں باقی ساری دنیا کی طرح یہ کہہ کر تمہارے زخموں پر نمک نہیں چھڑکوں گا کہ دولت ہر مرض کا علاج ہے، لیکن تمہیں ایک مشورہ ضرور دوں گا کہ اگر تم اپنے اندر کی اس آواز کو دبا نہیں سکتے تو پھر اپنا چہرہ بدل ڈالو۔ آخر کب تک خود کو اس اندیکھے عذاب کی بھٹی میں جھونکے رکھو گے؟ میں نے چونک کر ناساز کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آج کل کیا ممکن نہیں، صرف جیب میں دمڑی ہونی چاہیے، جو ماشاءاللہ اب تمہارے پاس بہت ہے۔ کہیں بھی بیرون ملک جا کر پلاسٹک سرجری کروا لو۔ آج کل تو ساری دنیا کو چہرے بدلنے کا خبت سوار ہے۔ اچھے خاصے لوگ علاج کے بہانے اپنے چہرے کی نوک پلک سنوارنے کے لیے پلاسٹک سرجری کروا لیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ مائیکل جیکسن جیسے جنونی بھی ہوتے ہیں، جو ممنوعہ انجیکشن لے کر اپنے سارے جسم کی جلد کا رنگ بھی تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو پھر اگر تم اپنی جون بدل لو گے تو اس میں ایسی کون سی قیامت آ جائے گی؟ اتنے میں وہ دونوں اندر چلی آئیں اور ناساز نے بات بدل دی۔ رخصت ہوتے وقت ناساز نے عینی سے کہا، سنو لڑکی، آج میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں جو آج سے پہلے تمہیں شاید کسی نے نہیں بتائی ہو۔ تمہاری آنکھیں دنیا کی سب سے خوبصورت آنکھیں ہیں، اور میرا دل کہتا ہے کہ جلد ہی یہ آنکھیں اس دنیا کے سارے رنگ دیکھ سکیں گی۔ عینی کی پلکیں نم ہو گئیں اور ہم وہاں سے پھر ملنے کا وعدہ کر کے چلے آئے، لیکن میرا دھیان ساری رات ناساز کی پلاسٹک سرجری والی بات میں الجھا رہا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ پیدائش سے لے کر آج تک مجھے جن عذابوں کا سامنا رہا وہ سب الجھنے، کرب اور عذاب یوں ایک جھٹکے میں ہی ختم ہو جائیں گے کیا؟ مگر عمر بھر کی شناخت بدلنا بھی تو کچھ آسان نہیں۔ جو لوگ اس پریزاد کو جانتے ہیں وہ ایک نئے چہرے اور اجلے چہرے والے پریزاد کو قبول کرنے میں کتنا وقت لیں گے؟ ساری رات نہ جانے کتنے بے سروپا خیالات میرے خالی دماغ میں کھنکھناتے رہے۔ جانے کب صبح ہوئی اور کب سورج نے میری کھڑکی کے شیشوں سے جھانک کر دھوپ کا سلام بھیجا۔ دفتر پہنچا تو کمالی میرے ہی انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے چھوٹتے ہی شکوہ کیا، یہ کیا سر جی، آپ نے اتنی بڑی فلم شروع کر دی اور مجھے خبر بھی نہیں ہونے دی؟ کمالی کے ہاتھ میں صبح کا اخبار دیکھ کر میں نے ایک گہری سانس لی۔ تو یہ خبر بھی چھپ گئی؟ یہ اخبار والے جانے اتنی جلدی کیسے اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں؟ ابھی تو صرف منصوبہ ہی بنا تھا۔ کمالی نے جوش میں اندرونی صفحہ کھولا۔ شاہ پارہ بیگم کا پورا انٹرویو چھپا ہے سر، ساری فلم انڈسٹری ہلا کر رکھ دی ہے آپ نے۔ کبھی مجھے بھی بہت شوق تھا فلموں میں کام کرنے کا، مگر اب تو فلم دیکھنے کی مہلت بھی نہیں ملتی۔ میں کسی اور خیال میں گم بیٹھا تھا۔ کمالی اپنی دھن میں بولے گیا، اس دن آپ نے مجھ سے پوچھا تھا نا سر کہ شادی کے اتنے سالوں بعد بچوں اور گھر بار کے مسائل کے ہجوم میں ہماری محبت کہاں کھو جاتی ہے؟ بات صرف محبت کی نہیں ہے، ہم وقت کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی باقی حسرتیں اور خواہشیں بھی مٹی کر دیتے ہیں اس غم دورہ کی آندھی میں۔ اب یہی فلم ایکٹر بننے والی خواہش ہی لے لے میری، کاش میں شادی کے چکر میں اس آرزو کا گلا نہ گھونٹتا۔ کمالی باقاعدہ غمگین ہو گیا۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ جانتے ہو کمالی، دنیا کا سب سے ناکام آدمی کون ہوتا ہے؟ وہ جو اپنے ماضی کے کیے گئے فیصلوں کو یاد کر کے حال میں خود کو کوسے۔ تم نے اس وقت وہی فیصلہ کیا جو تمہارے دل نے بہتر جانا، تب تمہاری محبت ہی تمہاری ہر خوشی کا حاصل تھی۔ اگر اس وقت تم فلم انڈسٹری جوائن کر لیتے تو شاید آج ایک نامور آرٹسٹ کہلاتے، مگر یقین کرو اپنی محبت کو کھو دینے کی کسک تمہیں آج زیادہ غمگین رکھتی۔ جسے تم نے پا لیا بس وہی تمہارا نصیب ہے، باقی سب سراب ہے۔ کمالی نے اس بات میں سر ہلایا۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، مگر پھر یہ پایا ہوا نصیب اپنی کشش کیوں کھو دیتا ہے؟ لا حاصل ہی صحیح ہمیشہ پرکشش کیوں رہتا ہے؟ میں نے لمبی سانس بھری۔ شاید اس لیے کہ انسان صدا کا ناشکرا ہے، اور رہی بات محبت کی تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ کب رفتہ رفتہ ہماری محبت شفقت میں بدل جاتی ہے۔ محبت محبت نہیں رہتی، ایک گہری شفقت بن جاتی ہے۔ کمالی نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ شفقت؟ میں سمجھا نہیں سر۔ ہاں کمالی، شفقت۔ ہماری محبت کہیں کھوتی نہیں ہے، بس کسی اور جذبے میں ڈال جاتی ہے، اور ہم باقی ساری زندگی اسی شفقت کو محبت سمجھتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ شاید اسی لیے ہماری زندگی میں کسی نئی محبت کے لیے جگہ ہمیشہ خالی رہتی ہے، اور یوں ہماری زندگیوں میں نئی محبتوں کا ڈاکہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ جاؤ کمالی، اپنے بیوی بچوں کو اپنا پورا وقت دیا کرو، کیونکہ کبھی کبھی شفقت کا قرض محبتوں کے ادھار سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔
کمالی چپ چاپ دفتر سے نکل گیا۔ دوپہر کو لبنہ کا فون آیا تو میں نے اسے خوشخبری سنائی کہ ناساز نے فلم کے سارے گیت لکھ کر استاد بنی خان کے حوالے کر دیے ہیں۔ میوزک بھی تقریباً مکمل ہو چکا ہے، لہٰذا اگلے ہفتے فلم کی ساری موسیقی ترتیب دے دی گئی۔ سنبل نے مجھے بتایا کہ اس نے مہینوں بعد ناساز کی آنکھوں میں خوشی کی سچی لہر دیکھی جب اس نے اپنی شاعری پر سنبل کی آواز کا جادو جگتے ہوئے سنا۔ لبنہ کی خواہش تھی کہ فلم کے گانے کینیڈا یا یورپ کے کسی حسین مقام پر فلم بند کیے جائیں۔ فلم کی کاسٹنگ مکمل ہو چکی تھی اور اب صرف شوٹنگ کا مرحلہ شروع ہونا باقی تھا۔ میں دن بھر غیر محسوس طور پر طب کے رسالوں اور انٹرنیٹ پر دنیا کے بہترین پلاسٹک سرجنز کی تفصیلات کھوجتا رہتا تھا۔ میرے دفتر کی الماریوں اور میز کے خفیہ دراز اب ایسی معلومات سے بھرے رہتے تھے، مگر یہ سب کچھ میں اس طرح چھپا کر رہا تھا جیسے کوئی چور چوری کرتا ہے۔ پہلے مجھے ہمیشہ یہ خوف اور فکر دامن گیر رہتی کہ لوگ میری صورت کا مذاق اڑائیں گے، اور اب ایک راستہ دکھائی دیا تھا تو یہ ڈر میرے دامن سے لپٹا رہتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہماری زندگی کے 90% معاملات کی الجھن بس اسی ایک جملے میں ہی پنہا ہے کہ زمانہ کیا کہے گا۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہم انہی لوگوں کی باتوں کی فکر میں گھلے جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری زندگی اجیرن ہوتی ہے۔ اگلی شام میں اینی کے گھر پہنچا تو وہ اپنی کسی سہیلی کے ساتھ ریڈیو اسٹیشن کے لیے نکل چکی تھی۔ میں واپس پلٹنے لگا تو اس کی ماں نے مجھے چائے کے لیے روک لیا۔ کمرے میں ہر جانب میڈیکل رپورٹس اور آنکھوں سے متعلق دنیا کے کچھ مشہور ہسپتالوں کے کتابچوں کا انبار سا لگا ہوا تھا۔ اینی کی ماں نے مجھے بتایا کہ اینی 7 سال کی عمر تک بالکل ٹھیک تھی، پھر نہ جانے کیا ہوا کہ دھیرے دھیرے اس کی بینائی جاتی رہی۔ اس وقت اینی کے ابو زندہ تھے اور انہوں نے اپنی سی ہر ممکن کوشش کر دیکھی، مگر اینی کی بینائی واپس نہ آ سکی۔ پھر کئی سال بعد بات یہاں تک پہنچی کہ اگر اینی کے گروپ سے مشابہت رکھتا ہوا لینس مل جائے تو اینی کی بصارت واپس آ سکتی ہے۔ اینی کی ماں نے دنیا بھر کے طبی اداروں کو اپنی بیٹی کے کیس کی تفصیلات بھجوا رکھی تھی، اور اب مہینوں سے اس جواں ہمت خاتون کا بس یہی کام تھا کہ وہ اینی کی آنکھوں کے لیے کرینے کی تلاش کے لیے دنیا بھر میں خط و کتابت کرتی رہتی تھی۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ اللہ نے چاہا تو جلد ہی ان کی تلاش رنگ لائے گی۔ اینی کے گھر سے نکلتے وقت میرے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ اگر اینی کی بینائی میری سرجری سے پہلے واپس آ گئی تو وہ مجھے دیکھ کر کیا سوچے گی؟ اس کے من نے میری جو شبیہ تراشی تھی وہ مجھے دیکھتے ہی ایک چھناکے سے ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو جائے گی۔ کاش اس ساری دنیا میں کسی کی آنکھیں ہی نہ ہوتی اور ہم سب اپنی انگلیوں کی پوروں سے ایک دوسرے کو دیکھا کرتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ مگر جہاں کاش آ جائے وہاں آخر میں صرف آہ رہ جاتی ہے۔ میں نے بھی ایک لمبی سی آہ بھری۔ کچھ بھی ہو جائے مجھے کسی صورت اینی کی بصارت واپس آنے سے پہلے اپنی سرجری کروانی ہوگی۔ مجھے اپنے چہرے کو اینی کے بنائے ہوئے مجسمے کی شبیہ میں ڈھالنا ہوگا تاکہ جب وہ اپنی آنکھوں سے دنیا دیکھے تو میں اسے اسی طرح نظر آؤں جیسا وہ مجھے محسوس کرتی ہے۔ گاڑی تیزی سے سڑکوں پر دوڑ رہی تھی اور میرے اندر میرے اپنے ہی متضاد خیالات کی ایک ایسی یلغار جاری تھی جس نے مجھے پوری طرح نڈھال کر کے رکھ دیا۔ وہ پوری رات عجیب کرب میں گزری اور تنگ آ کر میں نے انٹرنیٹ سے جمع شدہ معلومات کے مطابق پلاسٹک سرجری کے تمام اداروں کو ای میلز کر دی، جس میں نے اپنی تازہ ترین تصاویر اور باقی تمام جزیات تحریر کر دی تھی۔ دوسرے دن ہی مجھے مختلف اداروں سے جوابات موصول ہونا شروع ہو گئے اور 3 دن بعد ان جوابات کے انبار میں سے مجھے اپنے مطلب کے ادارے کا انتخاب کرنا آسان ہو گیا۔ طبی ادارے نے پلاسٹک سرجری کے لیے جو لوگو ڈیزائن کیا تھا اس پر لکھی ایک سطر نے مجھے اسے چننے پر مجبور کر دیا، جس کی تحریر کچھ یوں تھی: ہم چاہے تقدیر نہ بدل پائیں پر چہرے بدل دیتے ہیں۔ میں نے پائن ہل نامی اس پلاسٹک سرجری کے ادارے کی تمام تفصیلات اکٹھی کر لی اور پھر اس کے سربراہ پال جونز کو ساری تفصیل لکھ بھیجی۔ 24 گھنٹے کے اندر پال کا جواب آ گیا کہ ان کا ادارہ بنیادی طور پر آگ میں جھلس جانے والوں یا کسی حادثے کے نتیجے میں اپنی اصلی خد و خال کھو دینے والوں کی پلاسٹک سرجری کرتا ہے، اور میرا کیس ان کے ادارے کے دائرہ کار میں نہیں آتا۔ میں نے پال کو دوسری میل بھیجی کہ کیا ان کا ادارہ محبت کرنے والوں کے خواب پورے نہیں کر سکتا؟ میں بھی تو تقدیر نہیں صرف چہرہ بدلنے کے خواہش مندوں میں شامل ہوں۔ اگر وہ چاہتی ہیں کہ میں اپنی محبت کا کوئی ثبوت پیش کروں تو میں اپنے چہرے کو جھلسا کر ان کے ادارے کی شرط پر پورا اترنے کو تیار ہوں۔ میں نے رات کے یہ میل پال کو بھیجی اور وہیں کرسی پہ بیٹھے بیٹھے تھک کر آنکھیں موند لی۔ صبح سویرے پرندوں کے شور سے میری آنکھ کھلی تو پال کی میل میرے ان باکس میں نمایاں تھی۔ میں نے جلدی سے اسے کھولا اور تحریر پر نظر دوڑائی۔ وہ میل پال کے ادارے کے آفیشیل میل اکاؤنٹ سے نہیں کی گئی تھی بلکہ اپنے ذاتی پتے سے بھیجی تھی۔ یہ میل میں اپنے ذاتی پتے سے بھیج رہا ہوں۔ تمہاری میل نے مجھے چونکا کر رکھ دیا ہے۔ مشرقی لوگوں کے جذباتی ہونے کے بارے میں تو بہت کچھ سنا تھا، مگر تمہاری جذباتیت تو دنیا سے جدا ہے۔
ٹھیک ہے لڑکے، اگر تمہاری یہی ضد ہے تو میں تمہارے بارے میں کچھ سوچوں گا، لیکن یہ سب کچھ میری ذاتی حیثیت میں ہوگا، کیونکہ میرا ادارہ بہرحال اپنے اصولوں کا پابند ہے۔ میں تمہیں چند ضروری ٹیسٹ لکھ کر بھیج رہا ہوں۔ پہلے تم اپنے ملک کے کسی مستند طبی ادارے سے یہ اپنے ابتدائی ٹیسٹ کروا کر مجھے بھیج دو، پھر جب تمہارے آنے کی ضرورت پڑی تو میں تمہیں اطلاع کر دوں گا۔ تب تک خدا کے لیے کوئی الٹی سیدھی حرکت مت کرنا۔ تمہارا مخلص ڈاکٹر پال جونز۔ میں نے میل پڑھ کر ایک لمبی اطمینان کی سانس بھری، گویا میری سمت طے ہو چکی تھی، اور سفر چاہے کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو، سب سے پہلے اس کی سمت طے ہونا بے حد ضروری ہے۔ بہت عرصے کے بعد میں نے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ انسان زندگی میں بہت سے بوجھ ڈھوتا ہے، مگر ان میں سے سب سے بھاری بوجھ شاید خود ہماری اپنی سوچ کا، ہماری فکر کا ہوتا ہے۔ دفتر پہنچا تو لبنہ اور ڈائریکٹر پہلے سے میرے انتظار میں بیٹھے تھے۔ لبنہ نے شکوہ کیا کہ میں فلم کے مراحل میں پوری دلچسپی نہیں لے رہا ہوں، جبکہ وہ چاہتی ہے کہ ہر شعبے پر میری ذاتی نگرانی اور گرفت رہے۔ میں نے ان دونوں کو تسلی دی کہ ہم بہت جلدی کینیڈا میں فلم کے گانوں کی فلم بندی کے لیے روانہ ہونے والے ہیں۔ دونوں کے چہرے کھل اٹھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہاں سب کو فلم کے گانوں کی فلم بندی کا بتا کر یونٹ کے ساتھ کینیڈا چلا جاؤں گا، جہاں 3-4 مہینے علاج کے لیے رکنے کا کوئی دوسرا بہانہ ڈھونڈنا ہوگا۔ شاید 6 ماہ بھی لگ جائیں، مگر مجھے کسی طور یہ مار کا سر کرنا ہی تھا۔ اس وقت چاہتے ہوئے بھی میں سرجری کے بعد حالات پر کوئی سوچ بچار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہم انسان بہت کوتاہ نظر اور نظر بین ہوتے ہیں۔ جن فیصلوں میں ہمارے دل کی مرضی شامل ہوتی ہے، ان کے اثرات سے نظریں چرانے میں ذرا برابر بھی تعامل نہیں کرتے۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ ایک بار اپنی مرضی کی سرجری کروا لوں، بعد کی بات میں دیکھی جائے گی۔ میں نے ایک دور دراز کے بڑے ہسپتال سے ڈاکٹر پال کے بتائے ہوئے طبی تجزیے بھی کروا لیے تھے، اور اب مجھے ان کی رپورٹ آنے کا شدت سے انتظار تھا۔ مجسمہ بن جانے کے بعد اینی کے گھر جانے کا کوئی خاص بہانہ نہ ہونے کے باوجود میں ہفتے میں 1 آدھ چکر اس کے گھر کا ضرور لگا لیتا تھا۔ کچھ گلیاں اور کوچے اپنی سمت بلانے کے بہانے خود تراش لیتے ہیں۔ جانے وہ من موہنی سی لڑکی کس طرح چند دنوں میں ہی میرے دل کے ہر خانے پر اپنا قبضہ جما بیٹھی تھی، حالانکہ میں نے تو اس دل کے کواڑ سدا کے لیے بند کر کے چابی کسی دریا میں پھینک دی تھی، یا پھر شاید مجھ جیسوں کے دل ہمیشہ کسی مخلص اور مہربان ساتھی کی دستک کا ہی انتظار کرتے رہتے ہیں۔ شام کو دفتر سے اٹھتے وقت اچانک فون پر سنبل کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ آپ جلدی سے شوکت خانم پہنچے، آپ کے دوست کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ میں سب چھوڑ چھاڑ کر کبیر کے ساتھ ہسپتال کی طرف بھاگا۔ راہداری میں کمرے کی طرف جاتے ہوئے میرے قدموں میں سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ ناساز کا رنگ سرسوں کی طرح پیلا پڑ چکا تھا۔ اس نے آہٹ پر آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھ کر خشک سوکھے پتے جیسے ہونٹ سے بمشکل مسکرایا۔ رستہ روک رہی ہے، تھوڑی جان باقی ہے، جانے ٹوٹے دل میں کیا ارمان باقی ہے، جانے بھی دے اے دل، سب کو میرا سلام۔ میں چلا، میں شاعر بدنام، میں چلا، محفل سے ناکام، میں چلا۔ میں نے لپک کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کہیں نہیں جا رہے ہو تم، سنا تم نے؟ میں اس شاعر کو کہیں نہیں جانے دوں گا۔ اس کے سرہانے کھڑی سنبل اور استاد بننے کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ وہ بمشکل آنکھیں کھول کر بولا، دیکھا پریزاد پیارے، یہ تو واقعی اسی فلم کا سین بن گیا یار۔ لگتا ہے جیسے میری کہانی ڈائریکٹر نے 30-40 سال پہلے فلما دی تھی۔ مگر یار میں بہت تکلیف میں ہوں، یہ جان تو نکلتے نکلتے جان نکال دیتی ہے۔ میں نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ چپ ہو جاؤ، خود کو نڈھال مت کرو۔ نہیں پیارے، بولنے دو مجھے، بس آخری تھکن ہے، اس کے بعد تو آرام ہی آرام ہے۔ ناساز نے سنبل کی طرف دیکھا۔ یہ کہانی بھی ادھوری رہ گئی پریزاد، میرے جانے کے بعد ان باپ بیٹی کا پورا خیال رکھنا، اور جب تمہاری فلم ریلیز ہو تو اس کے ٹائٹل میں میرا نام۔ ناساز بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گیا۔ میں نے گھبرا کر اس کا چہرہ تھپ تھپایا۔ ناساز، چپ کیوں ہو گئے ہو؟ بولتے کیوں نہیں؟ تم ہم سب کو اتنا بڑا دھوکہ دے کر نہیں جا سکتے۔ بولو دغاباز چھوٹے، بات کرو۔ میری چیخیں سارے ہسپتال میں گونج رہی تھی۔ استاد بننے نے ہسپتال کے عملے کی مدد سے مجھے ناساز کے بے جان جسم سے دور کر دیا۔ میں چیختا چلاتا رہ گیا۔ استاد بننے نے دبوچ کر مجھے گلے لگا لیا۔ چپ کر جاؤ، ناساز اب کبھی نہیں بولے گا، وہ مر چکا ہے۔